الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلے کئی جمعوں سے ہم احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دور کی خبریں ہیں دی ہوئی، ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی 3 اجتماعات میں دجال پر گفتگو ہوئی اور پھر 2 اجتماعات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو ہوئی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اور المسیح الدجال کے بارے میں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حافظ عن الدجال، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات محفوظ کر لیں، ان کو یاد کر لیا، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، دل میں بٹھا لیا، تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت ہے من قرأ 10 اواخر من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کے آخر سے 10 آیتیں قرأت کی، پڑھی، تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے عصم عن فتنۃ الدجال، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گئے، سے حفاظت میں آ گیا۔ یہ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے فتنۃ الدجال اور ایک ہے المسیح الدجال۔ آج جو حدیث میں آپ کو سناؤں گا، ان میں آپ فرق کر سکیں گے ان دونوں کے اندر۔ پچھلے اجتماعات میں جو زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ المسیح الدجال کے بارے میں ہوئی ہے، کہ یہ جھوٹا مسیح، فریبی مسیح، دھوکے باز مسیح، جس کی میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ آخری دور میں ایک لیڈر ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو اصفہان میں پیدا ہوگا، ایران کا شہر اصفہان، اور وہ مسیح ہوگا، دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ مسیح انگریزی میں کہا جاتا ہے مسیح، یہ ہے نجات دہندہ، نجات دلانے والا، کسی بھی ٹرموائل سے، کسی بھی مصیبت سے، کسی بڑی پرابلم سے نجات دلانے والا جو ہے وہ المسیح ہے عربی میں، اور المسیح اس کو یعنی کرسچن ورڈ میں اور جوئزم کے اندر، جوڈائزم کے اندر، یہودیت کے اندر اس کو المسیح کے نام سے آج پہچانا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی روح سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، جن کو قرآن مجید بار بار عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، یعنی یہ 2 نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کو مسیح ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی واضح طور پر
کہہ رہا ہے کہ یہ وہی مسیح ہیں، وہی عیسیٰ ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی یہ تمام باتیں جو ہیں اس کو اپنے ذہن میں آپ بٹھائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری تفاصیل بتائی ہیں کہ کس طرح وہ نازل ہوں گے، جو ہم پچھلی نشست میں ان پر گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن ان کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو اصفہان میں پیدا ہوگا اور وہیں سے وہ اپیئر ہوگا، وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں المسیح ہوں، اس لیے کہ یہ خبریں جو قرآن مجید دے رہا ہے یہی خبریں تورات و انجیل میں اور جو ان کی کتابیں ہیں ریلیٹڈ ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اصل مسیح تشریف لائیں تو یہ ایک شخص جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المسیح الدجال کہا ہے۔ دجل کے معنی فریب، دھوکہ، اور فعال کے وزن پر جو صفت آتی ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، اور یہ پروفیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حملہ یحملو، کوئی بوجھ اٹھا کر چلنا، لیکن حمال کلی ہے جس کا کام ہی بوجھ اٹھا کر چلنا ہے۔ ساقہ یسوق سوقن کے معنی ڈرائیو کرنا، لیکن ڈرائیور جو ہے وہ سواق ہے جس کا کام ہی ڈرائیو کرنا ہے۔ تو یہ اسی وزن پر دجال، انتہائی فریبی، ہر وقت دھوکہ دینے والا، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے دھوکہ دینے والا، وہ المسیح الدجال ہے کہ جو دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کہف کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر ابتدائی آیات اور اس کی آخری آیات، کہ جو بھی اس کی ابتدائی آیات کو محفوظ کرے گا، حفظ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ رکھے گا، اور دوسری حدیث میں کہ جو اس کی آخری میں سے 10 آیات پڑھے گا صرف، فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو امکان یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں، اور دوسرا ایک امکان جو ہے وہ بعض محققین یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی ایک تو ایک شخص ہے کہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ جھوٹا مسیح ہوگا، وہ فتنہ ہوگا، دھوکے باز ہوگا، لہذا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے المسیح الدجال کہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو احادیث کے اندر تفصیل آتی ہے، اب انسان کے پاس وہ ساری چیزیں جو ان حدیث میں بیان ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو سناؤں گا، وہ اب انسان کے کنٹرول میں ان جنرل آ چکی ہیں، کسی ایک شخص کے کنٹرول میں نہیں بلکہ انسان کے کنٹرول میں، جیسا کہ میں آپ ایکسپلین کروں گا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور پچھلی آیات پڑھے گا اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھے گا اس کے اگلے جمعے تک کے لیے ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اب سورہ کہف میں ایسی کیا چیز ہے؟ کوئی جادو ہے؟ کوئی دم ہے کہ جو اس کا کیا جائے گا اور انسان دجال سے محفوظ ہو جائے گا، یا انسان اپنے اوپر دم کر لے گا تو المسیح الدجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا؟ یہ بہت طرف مسئلہ ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول فرما دے کہ جس نے سورۃ کہف کی پہلی آخری آیات پڑھ لی وہ دجال سے محفوظ ہو گیا، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہو گیا۔ لیکن ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں اور پوری سورہ کہف کا ساتھ ساتھ جائزہ لیں کہ سورۃ کہف کا آغاز ہے الحمدللہ سے، ساری تعریف اللہ کی ہے، یا سب تعریفیں اللہ کی ہیں، جبکہ جوں جوں دن گزر رہا ہے غیر اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ مثلا میٹر، یہ پورا جو میٹیریل ورلڈ ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر گھس گیا ہے اللہ کے مقابلے میں، اور خاص طور پر جو مغرب سے جو فکر آیا ہے، یعنی مغرب جب یہاں آیا تو اس نے دو کام کیے۔ ایک تو پہلا کام، وہ ہندوستان کی حد تک تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، اور وہ تجارت بھی کیسے ہوئی تھی کہ ایک انگریز سرجن نے مغل بادشاہ کا علاج کیا تھا، وہ تندرست ہو گیا،
تو اس نے حسب معمول جیسے بادشاہ کہا کرتے تھے کہ مانگو کیا مانگتے، تو اس نے کہا جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر آپ تجارت کی اجازت دے دیں، تو بادشاہ سلامت نے وہ تجارت مرمت فرما دی۔ تو وہ جہاں وہ اپنی پروڈکٹس لے کے آتے رہے، وہاں پیکنگ کے اندر ڈبوں کے اندر بند کر کے وہ اسلحہ بھی لاتے رہے۔ اور پھر جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو، کوئی چور بہانے سے کوئی چیز اندر لے جاتا ہے اور پھر تان لیتا ہے اسلحہ آپ کے اوپر ہی، تو ایسے کیا کہ انہوں نے اسلحہ تان لیا۔ تو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی پلاسی کی پہلی جنگ، اس میں سراج الدولہ بنگال کا وہ نواب تھا، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اور ریسنٹلی آپ یہ الفاظ سنتے رہے ہیں میر صادق، میر جعفر، تو میر جعفر جو ہے وہ اس کا وزیر تھا، اس نے غداری کی اور اس کی وجہ سے سراج الدولہ شکست کھا گئے اور انگریز کامیاب ہو گئے۔ تو پہلے تو انگریز نے آ کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں یہاں پر حکومتیں قائم کی، مختلف جہاں جہاں علاقے فتح کرتے گئے اور حکومتیں قائم ہوتی گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی جو انگریز کو نکالنے کے لیے لڑی گئی، اس کے بعد پھر انگریز نے باقاعدہ وہاں ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی اور گویا تاج برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان پر قائم ہو گئی، جو 1947 تک کھلے الفاظ میں برقرار رہی کہ انڈیا جو تھا وہ کالونی تھا برطانیہ کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ وہ یہاں پر نظام تعلیم لے کر آئے، اور اس نظام تعلیم سے انہوں نے ہمارا سب کچھ ہی لے لیا، یعنی سب کچھ بھی کئی پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ ہماری سوچ بدل دی، ہمارا فکر بدل دیا، ہماری پرائرٹیز بدل دی، ہماری پسند اور ناپسند بدل دی، اور دوسرا یہ کہ فزیکلی انگریز چلا گیا، لیکن وہ تعلیم جو اس نے یہاں پر ہمیں دے دی، اس کی بنیاد پر اس نے ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکال لیا۔ یعنی قرآن مجید کا پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ اور سورۃ کہف کا آغاز بھی اسی کلمہ الحمدللہ سے ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، خاص طور پر ہم وہ لوگ کہ جو کالج اسکول میں پڑھے ہیں، وہ اگر اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تعریف ہے ہی نہیں۔ مادے کی بنی ہوئی چیزیں، اور اب تو یعنی مادے سے بھی آگے نکل کر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے جمعوں میں کہ ہم سیل کے اندر بھی داخل ہو گئے، اور اب سیل جو ہے ہمیں اصل چیز نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر بھی کروموسومز، ہم ان کو مینیپولیٹ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور دوسرا، پہلے سب سے چھوٹی چیز جو تھی وہ مٹی کا ذرہ تھا، ذرے کو توڑا تو ایٹم تک پہنچ گئے، اور پھر ایٹم کو بھی جب توڑ دیا تو پھر ہم ایٹم کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ واہ بھائی واہ، اصل تو یہ چیز ہے، اس کے پاس ہے، یہ ہے مائٹ، طاقت اصل میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں مسلمان یہ، لیکن اپنے دلوں کو اگر ہم ٹٹولیں تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، لیکن مادے کی طاقت پر ہمیں یقین ہے۔ اور انسان کو اپنی کیپیبلٹی پر بہت زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ آ گیا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یعنی پہلے وہ سارے کام، ابھی میں سناؤں گا آپ کو حدیث، وہ سارے کام جن کے بارے میں ہمارا ایمان تھا اور ہے کہ اللہ کرتا ہے، اب وہ سارے کام جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ بارش اگانا، یعنی پہلے ہم یہی کہتے تھے نا کہ یا اللہ بارش برسا، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ فصل ہوگا، یہ فلانا مجھے صاحب اولاد کر دے، پھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو مجھے بیٹا عطا کر دے۔ پہلے ہم اللہ سے مانگتے تھے، اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے آ کر ہمارے دلوں پر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ ہم اب سائنس اور ٹیکنالوجی سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی وہی جو جینڈر سلیکشن جو ہے اب ایمبریولوجی کے اندر ایک خاص شعبہ بن گیا ہے۔ یعنی علم تقسیم ہوتے ہوتے پہلے ایک علم اناٹمی تھا میڈیکل سائنس میں، کہ جس میں انسان کے جسم کے
ایک ایک ریشے کو دیکھا جاتا تھا اور اسٹڈی کیا جاتا تھا، اور ایک بچہ جو MBBS کر رہا ہوتا تھا he was supposed to know each and every nerve, each and every artery, each and every nerve. سمجھے نا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسپیشلائزیشن ہونی شروع ہوئی، پھر اس کی سب اسپیشلائزیشن شروع ہوئی، پھر سب اسپیشلائزیشن جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پہلے جب اسپیشلائزیشن ہوئی تو کیا ہو گیا کہ چائلڈ اسپیشلسٹ آ گئے، پیڈیاٹیشین۔ اب پیڈیاٹیشنس کے اندر آگے سب اسپیشلٹیز ہیں، پیڈیاٹک فزیشین اور ہیں اور پیڈیاٹک سرجنز اور ہیں۔ پھر فردر ہو گیا، یعنی بچوں کا کینسر، اس پر پوری کی پوری اسپیشلائزیشن ہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے پرابلم جو ہیں وہ اسپیشلائز ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کم اور ڈاکٹرز کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اتوں ہی لبے گا جو لبنا۔ اب احادیث کو سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غیث ہو، دجال جو ہوگا وہ بارش کی طرح ہوگا، اس تد برت ریح، کہ ہوا اس کا پیچھا کرے گی۔ یعنی آج تک کی جو ہماری پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ ہم ہواؤں کا رخ دیکھ کر اور ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کر ہم سارا اپنا جو موسمیات کا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم جو ہیں وہ ویدر کی جو ہے ایپ، اس کو ہم کھولتے ہیں، وہ آپ کو ہوا کا رخ بتاتی ہے کہ ہوائیں اس رخ پہ ادھر جائیں گی ادھر جائیں گی۔ اسی پر ٹی وی پر وہ جو میٹرولوجسٹ آتے ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ اس رخ پر اتنی ہوائیں ادھر چل رہی ہیں، ایک ہوا جو ہے اس رخ پر اتنے اس رفتار سے چل رہی ہے، ادھر سے ایک یوں کر کے جا رہی ہے، نقشے پر دکھاتا ہے، اور پھر آپ کو فور کاسٹ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ آندھی آئے گی، فلاں جگہ اوس پڑے گی، فلاں جگہ دھند ہوگی، یعنی یہ سب چیزیں۔ اب اس سے آگے کام چلا گیا ہے، اب کیا ہے کہ یہ دھند بھی ہم کنٹرول کریں گے، بارش بھی ہم کنٹرول کریں گے، اور ہواؤں کو بھی ہم کنٹرول کریں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے چلے گئے، لیکن اخلاق میں، کردار میں، زندگی کی جو شرائط ہے، نہ صرف ہے کہ اب اس کو ہم سحر نہیں کر پا رہے، بلکہ اور زیادہ ڈارک 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 ہوتے چلی جا رہی ہے۔ کسی بھی پہلو سے آپ نیٹ پہ چلے جائیں اور اس پہ سرچ کریں گے فلاں جرم، معلوم ہوتا ہے پہلے تو اتنا سا ہوتا تھا، پھر اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، اب یہ ہے کہ وہ اس کے ایسے نئے نئے طریقے جو جرم کے آ گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جرم کے طریقے بھی اور پھر پکڑے جانے سے بچنے کے طریقے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بارش کی مانند ہوگا کہ جس کا پیچھے کرے گی ہوا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، فلا ادا قریۃ الا حبتها فی 40 لیلۃ، کہ پوری زمین پر کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر وہ نہیں اترے گا 40 دن کے اندر، 40 راتوں کے اندر۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ہوائی جہاز بھی بنے گا، اور اب ہوائی جہاز پر پوری دنیا کا چکر لگانا 40 دنوں میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے کے گئے ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہے ینادی بصوتی ہی، وہ اپنی آواز سے پکارے گا، ندا دے گا، یسمع بہ ما بین الفافقین، اور دونوں پولز کے درمیان سب لوگ اس کو سنیں گے۔ اب ٹی وی، ریڈیو، یہ ہمارے موبائل، اس پر ہم کوئی فنکشن امریکہ میں ہو رہا ہے یا آسٹریلیا میں ہو رہا ہے یا یورپ میں ہو رہا ہے، پاکستان کے کسی شہر میں ہو رہا ہے، وی کین واچ اٹ،
سننا تو بہت دور کی بات ہے کہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی اب ایسی چیز نہیں معلوم ہوتی، کوئی بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ اب ہماری روٹین بن گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتیٰ، یہ تین جو معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے اور کسی قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور مردہ قبر میں سے نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر وہ کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کے جسم پر اللہ کا نام لے کر، اور اس کا کوڑ لیپرسی وہ تندرست ہو جاتی تھی، اور پیدائشی نابینا اس کو وہ تندرست کر دیتے تھے، اس کو بینا بنا دیتے تھے، دیکھنے والا بنا دیتے تھے۔ اچھا اب آئیے میڈیکل سائنس کے اندر، لیپروسی قابل علاج مرض ہو گیا، اور پیدائشی نابینا، یہ کارنیا امپلانٹ، یہ کیا ہے کہ ایک شخص کے اندر جو پیدائشی نابینا ہے اس کی کارنیا پیچھے سے تبدیل کر دیں گے، پھر جو لینز ہوتا ہے درمیان میں، وہ یہ موتیا کے سارے جو آپریشن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نیا لینز ڈال دیتے ہیں۔ اور مردوں کو زندہ کرنا بھی اب کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی کلیم تو کرے گی سائنس، اور یعنی چلیے اس حد تک نہ بھی جا سکے سائنس، لیکن موت کے منہ سے کسی کو کھینچ لانے والا ایسا اپیرنٹ جو ہے ایسا ہی ہوگا کہ بالکل بس وہ مر رہا تھا تو اس کو ریسٹور کر لیا۔ کہیں آپ سنتے ہیں نا کہ جی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی، اور پھر پیس میکر لگا کر اور پھر فلاں انجیکشن لگا کر جو ہے اس کی حرکت دوبارہ جو ہے وہ حاصل کر لی گئی، تو یہ کیا ہے؟ تو مردوں کو زندہ کرنا ہی ہے نا تقریباً، تو اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ یعنی وہ تینوں معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ باقاعدہ دجال کر کے دکھائے گا۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں یہ بھی تھا کہ کھڑے کھڑے آدمی کو بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ اور اب جو ہمارے یعنی جو خاص طور پر ڈائگنوسٹک ہمارا جو شعبہ ہے اس میں کیا کچھ نہیں آ گیا۔ سب سے پہلے تو ایکس رے آیا تھا، پھر الٹرا ساؤنڈ آ گیا، اور اب سی ٹی اسکین، وہ ایک ایک چیز اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسکین بھی برآمد ہوگا کہ جس میں سے ایک ایک چیز جو آپ نے کھائی ہے اس کی لسٹ بھی نکل کے آ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سخرت لہ الانہار والارض اسمارها، اس کے لیے اس کی سروس پر لگا دیے جائیں گے کیا کیا؟ انہار دریا، زمین یعنی اس کے پھل۔ اب کون سا پھل اگانا ہے کون سا نہیں اگانا، یہ پھل یہاں نہیں اگنے دینا، اور وہ پھل جو وہاں اگتا ہے وہ یہاں بھی اگا کے دکھا دینا ہے، یہ سب کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بعد بڑی عجیب بات فرمائی آپ نے، یامر السماء فتمطر، دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسا دے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ کھیتی اگا دے گا، تنبت۔ اور پھر فرمایا وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ، وہ ایک ویران جگہ کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولُ لہا، اور اس سے کہے گا یعنی بنجر ویران زمین سے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکال، فتتبعہ کنوزہا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی۔ اب یہ جو معدنیات میں خاص طور پر جب سے یہ تیل برآمد ہوا ہے، اور پھر انہوں نے وہ اپنے جو ایکسپلوررز ہیں ان کو زمین پر پھیر پھیر کر بتایا ہے کہ یہاں 10,000 فٹ نیچے یہ گیس پڑی ہوئی ہے، اور وہاں 7,000 فٹ نیچے جو ہے وہ پیٹرول پڑا ہوا ہے، وہاں فلانی دھات پڑی ہوئی ہے، اور یہاں فلاں دھات پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ خبریں دی ہیں
پھر فرمایا کہ یبعث معہ الشیاطین، اس کے ساتھ شیاطین جو ہیں وہ بھی بھیج دیے جائیں گے، اس کی ڈسپوزل پر کر دیے جائیں گے، علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان والمعارف، شیطان ان کے کسی شخص کے ملنے والوں، اس کے باپ، اس کی ماں، یا اس کے بھائی، یا اس کے ملنے والے جان پہچان والے لوگوں کی شکل میں، یعنی شیطان دجال کو یہ قدرت حاصل ہوگی کہ وہ میرے والد مرحوم کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دے، آپ کی والدہ کو لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دے، آپ پہچانیں گے، آواز بھی وہی ہوگی، شکل بھی وہی ہوگی، اور باقی سارا اسٹرکچر بھی وہی ہوگا۔ یہ قدرت بھی شیطانوں کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دجال کے ڈسپوزل پر دے گا۔ اچھا، اب یہ آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ اب یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ میری تصویر دکھا کر ایک ویڈیو جو ہے وہ لائی جائے گی کہ جو میں نہیں بول رہا ہوں گا، لیکن آواز بھی میری ہی ہوگی، تصویر بھی میری ہی ہوگی، جسچر بھی سارے میرے ہی ہوں گے، لیکن وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے جو چاہے گا دجال میرے منہ سے نکلواتا ہوا آپ کو دکھائے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ نیٹ پر جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا پڑا ہوا۔ یعنی دجال کی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ دجل کے معنی فریب، دھوکہ، اور دجال انتہائی دھوکے باز، ہمیشہ دھوکہ دینے والا۔ یعنی یہ جدھر بھی ہم سارا پڑھ رہے ہیں پورا ایک عالم ہے دھوکے کا کہ جو کھل چکا ہے اور باقی کھلنے والا ہے۔ اچھا، اب وہ شیطان جو ہے، دجال آئے گا شیطانوں کے ذریعے سے، اور اس کی باپ کی شکل بنا کر، یا اس کے بھائی کی شکل بنا کر، یا کسی ملنے والے کی شکل بنا کر، تو کہے گا الست فلانا، میں فلانا نہیں ہوں، دیکھو۔ اور اب مرضی کی باتیں جو ہیں ان کی زبان سے نکلوا کر اس کا ایمان کا سودا کرے گا۔ یعنی ایک بات میرے سامنے آئے گی اور میں بڑا مسلمان بنوں گا، تو میں کہنا نہیں، غلط ہے یہ بالکل۔ اور پھر میرے والد، میری والدہ، میرا کوئی استاد، کوئی مرشد، اس کی شکل میں جو فوت ہو چکا ہوا ہے، اس کی شکل کو لا کر سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہلوایا جائے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے کل، الست تعرفنی، میں فلاں نہیں ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ پہلے تھوڑا سا انسان شک میں مبتلا ہوگا، اور جب وہ اس کو اس کی زندگی کے واقعات یاد کرائے گا کہ جس میں صرف یہ دو ہی تھے، او فلاں وقت میں یاد ہے نا تمہیں، ہاں وہاں تو صرف یہ تھا اور میں تھا، اٹ مینس کہ واقعی یہ وہی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اس وقت ہم پر بیتے گی کیا، اور پھر وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک میریکلس پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا، وہ واپس آئیں گے، اور پھر اسی معجزانہ طاقت کے ساتھ پھر وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وہ ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، ان الرجل لیاتیہ، کہ کوئی شخص اس کے پاس آئے گا، وہو یحسب انہ مومن، اور اس کو بڑا خیال ہوگا، بڑا زوم ہوگا، بڑی غلط فہمی ہوگی، یقین ہوگا کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، اور پھر جب وہ اس کے ساتھ ملے گا تو وہ اپنے دل میں شکوک و شبہات لے کر آئے گا۔ اب جتنے بھی یہ خاص طور پر ہمارے ذہین بچے، سارے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے نا، کہ ہر بچے کا ذہین ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، کم ذہین ہونا یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک اعتبار سے، کہ اس کا ایمان جو ہے وہ زیادہ پکا ہوتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو پھر اس کو دین کے بنیادی تصورات کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات لائق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ اسے ملے گا اور
جب مل کے آئے گا، بڑا پکا مسلمان تھا، اسے خود بھی یقین تھا کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن جب وہ اس تہذیب کا ایک چکر لگا کے آئے گا، دجال سے مل کے آئے گا، تو پھر اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہ مکتوب بین عینیہ، یہ دو آنکھیں ہیں نا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، کفر۔ یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، اس کو ہر ایمان والا پڑھ سکے گا، خواہ وہ لٹریٹ ہو، پڑھا لکھا ہو، یا وہ ان پڑھ ہو۔ اس کے بعد فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو اس کے ساتھ نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ حتی ان الرجل یرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقہ وثاقا، اور ایک بندہ مومن گھر لوٹے گا، یعنی کس کی طرف؟ اپنی ماں کی طرف، اپنی بیٹی کی طرف، اپنی بہن کی طرف اور اپنی پھوپھی کی طرف بھاگے گا اور کوشش کرے گا کہ میں اس کو باندھ لوں، لیکن اس کے لیے باندھنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ کیسے کیسے شیطان نکالا ہے، یعنی دین کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ عورتوں کا کام گھر میں بیٹھنا، گھر کو سنبھالنا، اور شوہر کے گھر کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت اس کو کرنا۔ پہلے تعلیم کے بہانے نکال لیا، اور ہماری جو بچیاں، ہماری جو عورتیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئیں، وہ گھر نہیں آئیں دوبارہ، انہوں نے شوہر کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ گھر تو بنتا ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان شادی ہوتی ہے، لیکن پڑھی لکھی عورت بنتی نہیں، بیوی بنتی نہیں۔ عورت تو ہوتی ہے، بیوی نہیں بنتی۔ دفتر میں جائے گی تو وہاں باس کو تسلیم کرے گی کہ وہ میرا باس ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن گھر میں اپنے شوہر کو باس ماننے کو تیار نہیں ہے، گھر میں نہیں آتی۔ پھر وہ عورتیں کہ جو تعلیم کی بنیاد پر نہیں نکلی تھیں، تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی میں پڑھا، پھر گھر گرہستی کی زندگی میں آ گئی، انہیں گھر آباد کر لیے، ان کو دین کے بہانے سے نکال دیا۔ یعنی عورتوں کی ایکٹیویٹیز، دینی ایکٹیویٹیز، درس قرآن ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، میلاد ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اب ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو روک بھی نہیں سکتا کہ دین کا کام کرنے جا رہی ہے، میں کیسے روکوں؟ لیکن بہرحال وہ شیطان کا، دجال کا وہ مقصد پورا ہو گیا کہ اس نے عورتوں کو گھروں سے نکال لیا، جو سیدھے راستے سے نہیں آئی ان کو الٹے راستے سے کھینچ لیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر پھر بے آباد کے بے آباد ہو گئے، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی نگہداشت وہ نگلیکٹ ہوئی، آن دی ہور گھر نگلیکٹ ہوا۔ اور پھر جب جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں انہیں نوکرانیاں رکھیں، اب وہ نوکرانیاں جب ان کے شوہروں کو سرو کریں گی تو پھر چند چڑھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، آپ کو خبریں ملیں یا نہ ملیں، کچھ خبریں ملیں گی، کچھ خبریں نہیں ملیں گی، لیکن بہرحال چند چڑھتے رہیں گے، یاد رکھیے۔ اچھا، اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن ہے۔ اب ذرا ایک اس ڈسکرپشن کی خارج میں دیکھیں، کیونکہ وہ حدیث اور بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کا گدھا ہوگا، اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور ہوائی جہاز کے ریڈار جو ہوتے ہیں اس کی ونگ پر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا دجال، اس کا ایک پاؤں مدینے میں ہوگا اور ایک صنعاء میں ہوگا، یمن کی طرف، اور بالکل یہ بھی ہوائی جہاز کی تصویر ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کو ایکسپلین کرنا چاہتے تو شاید الفاظ ہی نہ ہوتے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھایا ہے، اور پھر انہوں نے یعنی استعارے کی زبان میں، محاورے کی زبان میں وہ بتایا ہے، یعنی اس کی جو سواری ہے اس کو گدھا کہا ہے۔ گدھا سواری ہوتی ہے نا، گھوڑا بھی سواری ہے، جیسے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے نا کہ پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں،
جو انہیں لاحق ہوتی ہیں، نمبر 1 عورتوں سے، نمبر 2 بیٹوں سے، نمبر 3 مال و دولت کے ڈھیروں سے، اور نمبر 4 عمدہ نسل کے گھوڑوں سے۔ اب وہ عمدہ نسل، ہم گھوڑے پر تو سوار نہیں ہوتے، لیکن گھوڑا کس کام آتا تھا؟ سواری کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے۔ اب ہم وہ گاڑی رکھتے ہیں، اور ہمارا کیا کریز نہیں ہے برانڈ، یعنی 4 ویلر اگر آپ کی ضرورت ہے تو وہ تو مہران بھی پوری کر دے گی، لیکن 4 پیسے ہوں گے میرے پاس تو میں کلٹس لوں گا، اور 4 پیسے ہوں گے تو کرولا لوں گا، اور 4 پیسے ہوں گے تو ہونڈا سوک لوں گا، پھر اور اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر میں لینڈ کروزر بھی لوں گا۔ حالانکہ بنیادی طور پر ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن برانڈ، اس کی ایک قیمت، اس کا کریز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو ڈرلنگ ہے اور اس کے اوپر جو مانیٹرنگ ہے اس کی کہ فلاں جگہ تیل ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک بنجر اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا نکال خزانے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کس طرح ایکسپلورر ہوگا اور پھر وہ ڈرل مشین ہوگی کہ جس سے وہ ڈرلنگ ہوگی اور پھر وہاں سے سک کیا جائے گا، یہ بیان کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصولی بات جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اب اس سارے کا جو حاصل، جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کیا، حاصل کیا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا وثوق و اعتماد وہ مادے پر آ گیا اور اس دنیا پر آ گیا۔ محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے بڑا مشکل ویسے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے اس کو پڑھ سکیں تو ہے پڑھنے کے لائق، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اس کا پہلا ہی ہیڈنگ بڑا مشکل ہے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو میرے سامنے وہ کتابچہ آیا، میں اس کو پڑھ نہیں سکا تھا، صرف 1.5 صفحہ پڑھ سکا، پھر رکھ دیا۔ اس کا پہلا ہیڈنگ ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، لیکن آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہوگا نیچے پڑھا ہوا مکتبے میں، جاتے ہوئے آپ لے جائیں، 2-4 دفعہ اس کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک اور حملہ کیا انہوں نے، اس کو میں حملہ بعد میں آپ کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کتابچے میں 3 verses 3 ان کا انالیسس ہے کہ فکر مغرب نے آ کر ہماری سوچ کو بدلا اور اس کو ڈائیورٹ کر دیا، اور اس کے لیے اصول کیا اختیار کیا کہ ٹھیک ہے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن دیکھا تو نہیں کسی نے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، چلو چھڈو پڑے کھیڑا، خدا کا کھیڑا چھوڑو اور اس کائنات پر غور کرو۔ جو کوثر نجاری صاحب نے کہا تھا نا کہ مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں، کہ ایک ایک ذرے کے اندر پورا عالم ہے، پوری گلیکسیز ہیں اس کے اندر، اور یہ کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹم کو توڑا تو معلوم ہوا کہ اس میں تو الیکٹران ہے، پھر پتہ لگا پروٹون بھی ہیں، پھر اب پتہ چلا پوزیٹرون بھی ہیں، اب پتہ نہیں اب اور کیا کچھ نکلنا اس میں سے۔ اور سورج کی انرجی، اب یہ سولر انرجی کا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ شاید لائٹ بھی سولر انرجی سے چل رہی ہوگی، پنکھے بھی سولر انرجی سے چلیں گے، گرمی آئیں گی تو شاید کوئی اے سی بھی ایک آدھ جو ہے اس سے چل جائے، پتہ چل گیا نا کہ بڑی انرجی ہے اس کے اندر۔ لیکن کیا تھا، کہاں سے نکلی؟ پھر ایٹامک انرجی اس میں سے نکلی، یعنی اوپر سورج ہے وہ بھی ایک سورس آف انرجی ہے، اور ذرے کے اندر بھی پوری ایک گلیکسی ہے کہ جس کے اندر سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو لاجیکل پازیٹیوزم میں ایک فلسفہ آیا، اس کے جو سر خیال لوگ ہیں ان میں برٹن رسل کا نام شاید آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ جائیں نیٹ پر تو دیکھیں لاجیکل پازیٹیوزم لکھیں۔ یہ تصور کیا ہے کہ جو میننگ لیس تھاٹ ہے اس کو چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ پر غور و فکر کرو گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ میننگ فل غور و فکر کرو اور اس پر ریسرچ کرو، آسمان پہ جا کے دیکھو، چاند پہ اتر کے دیکھو، ادھر جا کے دیکھو، ادھر جا کے دیکھو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پر غور و فکر میں کیا ملے گا؟ لہذا چھوڑ دو اس کو۔ انسان کا جسم اور روح، اب دیندار لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں روح ہے، لیکن دیکھی کسی نے بھی نہیں، نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی۔ یس وی کین فیل اٹ۔ اب وہ کیا کہتا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کیا کہتی ہے کہ فضول وقت ضائع نہ کرو اپنا،
یہ ساری جو تمہاری تھنکنگ ایبلٹی ہے اس کو اس جسم پر فوکس کرو اور بیماریوں کا علاج تلاش کرو اور اس کے ایک ایک ذرے کو ایک ایک کروموسوم کو کریت ڈالو اور اس کو مینیپولیٹ کر کے فائدہ اٹھانا کرو، اور فائدہ اٹھاتے ہوتے پھر وہ دوسرا کام بھی ساتھ ساتھ ہوگا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تیسری یہ کہ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان، لیکن آج تک کوئی مرنے کے بعد واپس آ کے ہمیں بتا نہیں سکا کہ جی میں آگے جائیں وہاں یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو چھوڑو، اس بحث کو بھی چھوڑ دو، اس دنیا پر اپنے سارا کا سارا فوکس جو ہے اس دنیا پر رکھو، اس کو ایکسپلور کرو، اس میں سے خزانے ڈھونڈو، اس میں سے فوائد حاصل کرو جتنے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب سورج تو جب سے کائنات بنی ہے سورج چمک رہا ہے، لیکن سولر انرجی ہم نے اب حاصل کی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے غور کیا کہ اس میں بھی طاقت ہے، بنا لو اس سے اپنی زندگی کی گاڑی کو اور تیز چلاؤ اور افیکٹو بناؤ۔ اسی طرح ہوا سے، ایٹامک انرجی سے، دریاؤں سے، پانی سے، یہ کیا ہے؟ اس دنیا پر غور کرو، اسی دنیا کی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرو، اور خام خواہ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، جن کا کوئی سالڈ پروف نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ۔ یہ ہے وہ نظام تعلیم کے ذریعے سے ویسٹ نے جو ہمارا ایمان جو ہے وہ کھینچ لیا۔ اب ہم مانتے رہے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں سے بڑا دیندار آدمی جس نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، وہ بھی ہاں اللہ کا نام لے گا، بڑا دیندار آدمی جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، میں یہاں پر قرآن اکیڈمی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، تو میری دینی حیثیت ہے، اللہ کا نام بھی لے رہا ہوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو انٹرنیٹ کھولتا ہوں تو وہاں کیا کچھ مجھے نظر آتا ہے تو وہ میرے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ سب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اب کمپیوٹر آپ کو کیا کچھ جو ہے بتاتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ ایک نقطہ جو ہے وہ صرف مس کر جاتے ہیں کہ کمپیوٹر اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو پروگرامر ہے جو اس کو پروگرام کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، وہ ڈھونڈ لیں تو اللہ تعالیٰ بھی مل جائے گا آپ کو، لیکن عام طور پر ہم وہاں تک نہیں پہنچتے، ہم کمپیوٹر کے کمالات سے امپریس ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور سورہ کہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے۔ پھر سورہ کہف کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لی نبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے آخری رکوع میں یہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی آپ نے کہی نا بار بار بات، آخری 10 آیات میں کہا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی تمام سعی و جہد، دوڑ دھوپ، چلت پھرت، غور و فکر وہ دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں، وی آر ڈوئنگ ویری ویل۔ نہیں، یہ زندگی عارضی ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہمیں استعمال چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس میں گم نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کی بنیاد پر جو چیزیں، جو انوینشنز ہوئی ہیں، جو ڈسکوریز ہوئی ہیں ان کا استعمال کریں، لیکن وہ جو اصل ڈور ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے کہ انسان کو یہ ذہن جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اس کا دینے والا، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور جیسے کمپیوٹر اپنے پروگراموں کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کا اصل جوہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ اور تیسری بات کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں، وہ کتنی ہی ایڈوانس ہو جائے لیکن بہرحال مرنا ہے، زندگی کو کھینچ کر
آپ جو ہیں وہ 60 سال سے 70 سال، 70 سال سے 80 سال، 80 سال سے 100 سال، اور وہ بھی کبھی بڑا مزریبل ان کی کنڈیشن جو ہے. یہ جو اولڈ ہومز ہیں مغرب کے، امریکہ کے، میں خاص طور پر امریکہ میں گیا تھا تو دیکھ کے آیا تھا ایک اولڈ ہوم، اسپیشلی ایک تجسس ہوتا تھا کہ پاکستان میں کبھی دیکھے نہیں تھے، اور یہاں بھی اولڈ ہوم ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. دیکھنے گیا تھا میں، بہت مجھے یعنی دکھ ہوا کہ بوڑھی عورت، بوڑھا مرد بیٹھا ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، مرنے کی نام نہیں لے رہا، لیکن اکیلا بیٹھا ہے. اس کو کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، آپس میں بھی گپ شپ لگا لیتے ہیں. تو مجھے ایک بوڑھی خاتون کہنے لگی کرسمس آ گیا ہے. یعنی جو کوئی بڑا شریف بچہ ہوتا ہے نا، وہ کرسمس پر اپنے ماں باپ کو جا کے گلدستہ پیش کر آتا ہے، بڑا شریف بچہ 100 میں سے. باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بنائی ہے کہ بچوں کے چہرے دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھلتی ہے، اور جب بچے نظر نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جیتے جی ویسے زندہ لاش ہوگا، اس سے زیادہ وہ نہیں ہوتا. تو کیا کیا، کیا اچیو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جب ہم اس نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں خوشی نہیں ملے گی، پریشانی ہی ملے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.